بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جلسہ، کائنات کو اللہ رب العالمین نہایت ہی مستحکم بنیادوں پہ چلا رہا ہے۔ کائنات میں جو موسم مقرر ہیں یہ اللہ رب العالمین کائنات کی مصلحت اور اس کی حکمت کی بنیاد پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انسانوں کی پسند کو اگر دیکھا جائے تو کبھی انسان کو ٹھنڈی کا موسم سوٹ کرے، تو کبھی انسان کسی کو گرمی کا موسم پسند آئے، تو کسی کو بہار کا موسم اور کبھی کسی کو خزاں کا موسم۔ لیکن کائنات کو منظم انداز میں چلانا ہے، کائنات کی ضروریات کو کے اعتبار سے چلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں 4 موسم مقرر کیے ہیں۔ ان موسموں میں سے ایک موسم گرما ہے۔ شریعت کی طرف سے ان موسموں سے متعلق شریعت نے ہمیں ان موسموں سے متعلق کیا رہنمائی کی ہے، شریعت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، من جملہ مختصر انداز میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انسان کو جس قدر سردی کے موسم میں سردیوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی انسان گرمی کے موسم میں گرمی سے پریشان ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے بھی وہ مختلف قسم کے اسباب و وسائل کو اپناتا ہے، ویسے ہی گرمی سے بچنے کی خاطر بھی مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے لباس جیسی نعمت ادا کی ہے، جہاں انسان ان لباسوں کے ذریعے سے اپنے ستر پوشی کرتے ہیں اور ان لباسوں کے ذریعے سے اپنے زینت اختیار کرتے ہیں، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ان لباسوں کے ذریعے سے انسان مختلف قسم کے موسموں میں سردی اور گرمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارے ہیں اور وہ لباس بھی اتارا ہے جو تمہارے زینت کے کام آتے ہیں۔ تو گویا کہ لباس فی نفس ہی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ لباس تمہیں سردی اور گرمی کے موسموں میں بھی کام آتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے سائے کا سامان بنایا ہے، پہاڑوں میں اس نے غار بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایسے لباس دیے ہیں جو تمہیں گرمی میں کام آ سکے، اور تمہیں ایسے لباس بھی عطا کیے ہیں جو تمہیں جنگ کے وقت کام آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر ایسی ہی مکمل کرتا رہتا ہے تاکہ تم اللہ کا مکمل طور پر مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ حاضرین، شریعت کے نصوص میں ان موسموں سے متعلق زندگی کے مختلف میدان سے متعلق جہاں تعلیمات موجود ہے، مختلف نصوص میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے موسم سے متعلق بھی مختلف ہمارے لیے رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ان گرمی کے موسم سے متعلق جاننے کی ہے وہ یہ کہ سردی اور گرمی کے موسم کا سبب ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کیا اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصوں نے میرے بعض حصوں کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، اور یہی سانس لینا سخت قسم کے گرمی اور سخت قسم کے سردی کا سبب ہے۔
سائنسی اعتبار سے جو بھی اس کے اسباب بتلائے جائیں، سائنسی وجوہات جو بھی ہو سردی اور گرمی کے، لیکن ایک مسلمان کو جو حقیقی سبب معلوم ہوتا ہے، ایک مسلمان کے سامنے شریعت کے نصوص کی روشنی میں جو حقیقی وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ سردی اور گرمی کی جو وجہ اور سبب ہے وہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سردی اور گرمی کے موسموں سے متعلق تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو جتنی زیادہ گرمی کی تکلیف میں مبتلا کرے گا، جس قدر وہ گرمی برداشت کرے گا اور جتنے زیادہ وہ تکلیف جھیلے گا اس کو اتنے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مجرد تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا، مجرد تکلیف برداشت کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اور اس کی شریعت میں باعث ثواب نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے۔ ایسی چیزیں سابقہ شریعتوں میں ہوا کرتی تھی کہ انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ فی نفسی ہی اللہ کی یہاں عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ابو اسرائیل نامی رضی اللہ عنہ صحابی جو ہے دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس صحابی پر پڑی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتلایا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ دن کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، سایہ نہیں لیں گے، بات نہیں کریں گے اور اسی حالت میں روزہ مکمل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کی نظر میں ایسی بات رہی ہو، اس صحابی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ جو میں نے نظر مانی ہے، اگر اس صفت کے ساتھ میں اس نظر کو مکمل کرتا ہوں، اس صفت کے ساتھ میں اپنی نظر کو پورا کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیتکلم، آپ اسے حکم دو کہ وہ گفتگو کرے، بیٹھ جائے، سایہ کا سہارا، سایہ میں آ جائے اور وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ تو کوئی آدمی دھوپ کی شدت کو برداشت کرے، گرمی کو برداشت کرے بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، یہ فی نفسی اللہ کی نگاہ میں عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں باعث ثواب نہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں اپنے نفس کو تکلیف دینے کی وجہ سے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ شریعت نے موسم گرما سے متعلق جو ہمیں اور بھی تعلیمات دی ہیں وہ یہ کہ انسان موسم گرما میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھے۔ حالانکہ وقت پہ نماز پڑھنا ایک مسلمان پہ فرض اور واجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کی فضیلت بھی بتلاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عمل کے بارے میں سوال کیا تو سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائی وہ یہی تھی کہ الصلاۃ علی وقتہا، بہترین اعمال میں یہ ہے کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھا کریں۔ لیکن گرمی کا موسم ہو تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ گرمی سے بچنے کی خاطر تاکہ بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے نماز کو تاخیر کر دے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک سفر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گرمی کا موسم تھا، مؤذن اذان دیتی ہی نماز کے لیے اذان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ابرد رک جاؤ، موسم کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانے دو، یہاں تک کہ ایسا ان کو 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ پہلی بار وہ ایک وقفہ رکے، پھر دوبارہ سے جب اذان دینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ اور رک جاؤ تاکہ موسم ٹھنڈا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ بھی بتلائی، ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ہے، لہٰذا جب گرمی کی شدت آ جائے تو نماز کو آپ تاخیر کر لیا کریں، نماز کو آپ جو ہے تاخیر سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے بھاپ لینے کی وجہ سے۔ نمازی سے متعلق موسم گرما میں شریعت کی دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر انسان باہر نماز پڑھ رہا ہو یا مسجد ہی میں ہو، ایسی گرمی کی وجہ سے جو ہے فرش گرم ہو گیا ہو کہ انسان کو پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہو، تو شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اتنی ہی جگہ پہ وہ کپڑا رکھ کر کے سجدہ کر سکتا ہے۔
صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اگر کوئی ہم میں سے زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اپنا کپڑا پھیلا لیتا اور وہ اس پر سجدہ کر لیا کرتا تھا۔ شریعت ہمیں جو اور گرمی سے موسم سے متعلق تعلیم دیتی ہے وہ یہ کہ آدمی سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم، کوئی بھی موسم ہو، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ مسجد کی جانب وہ چل کر کے آیا کرے، تاکہ مسجد کی جانب چل کر آنے کے جو جتنے بھی قدم ہیں وہ چل کر کے آئے گا، اور جتنے قدم وہ واپس جائے گا تمام کا ثواب لکھا جا سکے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا گھر میں نہیں جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ دور کسی اور کا گھر رہا ہو، لیکن حال یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ان کی مسجد میں اس کے باوجود نہیں چھوٹتی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اتنی دور سے آیا کرتے ہو، اس قدر جو ہے سردی کا موسم ہوتا ہے، کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے، تمہیں تو گدھا خرید لینا چاہیے تاکہ آپ سردی اور گرمی میں سواری کرتے ہوئے آ جا سکیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے بازو میں ہو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنی مسافت سے چل کر کے میں مسجد آؤں اور جس قدر مسافت میں طے کر کے واپس گھر جاؤں، ان تمام کا ثواب اللہ رب العالمین میرے لیے لکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت کے اعتبار سے تمام کا تمام ثواب تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ گرمی کے موسم میں انسانوں کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، چلتے کہیں رک کر کے وہ سایہ لینا چاہتا ہے، چاہے کسی عمارت کا سایہ ہو، کسی درخت کا سایہ ہو۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایسے درخت لگایا کریں جہاں جو ہے جس سے کوئی آدمی کھا جائے، جس سے کوئی پھل کھا لے، جانور یا چوپائے کھا لے۔ کوئی کھیتی لگاتا ہو جس سے انسان جانور یا چوپائے کھا جائے، تو کہا شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی اس انسان کے لیے باعث صدقہ ہے۔ تو گویا کہ سایہ دار جہاں درخت ہوا کرتے ہیں، عمارتیں جہاں ہوا کرتی ہیں، لوگ اس میں ٹھنڈی سانس لینے کے لیے، گرمی سے بچنے کی خاطر ایسے جگہوں کا قصد کرتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ ایسے جگہوں کو پاک و صاف رکھا جائے، ایسے جگہوں میں گندگی نہ پھیلائی جائے، ورنہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے لیے تیار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کی جگہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو لعنت کی جگہیں کون سی ہے جس سے بچنے کی تلقین آپ ہمیں کر رہے ہیں؟ کہا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ، لعنت کی جگہیں وہ ہیں جہاں لوگوں کو سایہ لینے کی ضرورت ہو، وہاں جا کر کے آدمی قضائے حاجت کرتا ہو یا راستے میں قضائے حاجت کرتا ہو۔ یہ تو بطور مثال ہے، گویا کہ جو بھی آدمی کے استعمال کی چیزیں ہوں، بالخصوص گرمی کے موسم میں جیسے کہ سائے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے جگہوں میں گندگی پھیلانا یہ گویا کہ لعنت کا ذریعہ ہے، لعنت کا سبب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایسے جگہوں میں گندگی پھیلانے سے دور رہنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ شریعت ہمیں گرمی کے موسم سے متعلق جو تعلیمات اور دیتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ انسان کو ایسے موسم میں جو انسان کو پسینہ آنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے بو وغیرہ آتی ہے، ایسے بو وغیرہ سے بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہوگا کہ خصوصی طور پر ان موسموں میں نہانے دھونے اور مختلف ایسے عطر وغیرہ کے استعمال کی کوشش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے بدن سے اگر بو آ رہی ہو، پسینہ وغیرہ کا کیا کسی اور بھی چیز کا، اس سے لوگوں کو کسی قسم کا تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہ فرمایا کہ حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ اور انسان کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ان چیزوں سے جس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذی مما تتأذی منہ بنو آدم، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمیں جہاں انسانوں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے، وہیں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تو دنیاوی گرمی کے متعلق یہ باتیں ہوئیں۔ قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ گرمی ہوگی،
آج تو کروڑوں کلومیٹر دور سورج ہونے کی وجہ سے انسان اس قدر جو ہے شدت محسوس کرتا ہے، اس قدر جو ہے انسان گرمی سے پریشان رہتا ہے۔ آپ اور ہم اس وقت کو یاد کریں کہ میدان محشر میں صرف 1 میل کی دوری کے اوپر ہی سورج ہوگا۔ آج تو 14 کروڑ کلومیٹر زائد 14 کروڑ بلکہ 15 کروڑ کلومیٹر کی مسافت پہ سورج موجود ہے، اس کے باوجود ہم گرمی کی اتنی شدت محسوس کرتے ہیں، اس سے بچنے کے نت نئے طریقے اور اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ اس وقت صرف 1 میل کے برابر تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا تو انسانوں کو کس قدر گرمی محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق کچھ گھٹنوں تک، کچھ ٹخنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ جو ہے منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی سایہ حاصل کرنے کا ہمیں طریقہ اور اسلوب بتلایا ہے، جیسے کہ اس مشہور حدیث میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن جو ہے کوئی سایہ نہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ ہے کہ ہمیں اس دن کی گرمی سے بچنے کی خاطر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان 7 اسبابوں کو اپنائیں یا ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کو اپنا کر کے ہم قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت کے ہر تعلیم کو سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں میدان محشر کی گرمیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔